دنیا کی زندگی میں صرف ایک دن رہ گیا ہے، لَطَوَّلَهُ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، تو اللہ اس دن کو اتنا بڑا کرے گا کہ حتیٰ یظہر فیہ، کہ اس ایک دن میں ایک شخص ظاہر ہوگا کہ جس کا نام مہدی ہوگا۔ مہدی ہوگا، اور وہ یملأ الارض عدلا وقسطا، زمین کو عدالت اور انصاف کے ذریعے بھر دیں گے۔ عدالت و انصاف کے ذریعے زمین کو بھر دیں گے، کما ہی ملہیت ظلما و جورا، کہ جیسے ظلم و جور سے یہ زمین بھری ہوگی۔ تو دنیا میں جہاں جہاں ظالم بستے تھے ان کو اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا ایسا نہ ہو کہ آخری امام دنیا میں آ جائے اور ہماری حکومت اور ہمارے تختے کو پلٹ نہ دے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ ہماری حکومت اور ہمارے تختے کو کہیں پلٹ نہ دے۔ لہذا مشترک کوشش یہ تھی کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ہر طرف سے گھیر لیا جائے، اور چونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ آخری امام کسی اور گھرانے سے نہیں ہوگا بلکہ امام علی نقی کا پوتا ہوگا اور امام حسن عسکری علیہم السلام کا بیٹا ہوگا، لہذا حکومت، غیر حکومت اور عوام سب تیار تھے، ہوشیار تھے کہ امام زمانہ کا نور مقدس زمین پر نہ آ سکے۔ غور کریں اس بات کے اوپر۔ اور چونکہ ظالم حکومتوں کو یہ اندازہ تھا، معلوم تھا کہ دھیرے دھیرے امامت کا سلسلہ اپنے آخری موڑ پر پہنچ رہا ہے، در نتیجے وہ لوگ امام علیہ السلام کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ ائمہ طاہرین کا وطن اقدس مدینہ منورہ تھا، لیکن نگرانی رکھنے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے، اپنی حکومت اور اپنا تخت بچانے کے لیے امام علی نقی علیہ السلام کو مدینے سے سامرہ لائے۔ سامرہ کیا ہے؟ سامرہ خلفائے بنی حکومت بنی عباس کا پائے تخت ہے، کیپٹل ہے، راجدھانی۔ اس سامرہ شہر میں جہاں کے اوپر دجلہ کے آس پاس قلعہ تھا، اور اس قلعے کے قریب تمام آرمی اور فوج والوں کا ٹھکانہ تھا، جس کو محل العسکر کہا جاتا تھا۔ محل عسکر، عسکر کے معنی فوجی چھاونی کے ہوتے ہیں، اور امام علیہ السلام کو انہی فوجی بلڈنگوں میں سے ایک بلڈنگ میں رکھا گیا تاکہ ہر وقت امام
علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نگرانی کی جا سکے، نہ کوئی امام سے مل سکے اور نہ ہی امام کا رابطہ اور تعلق شیعوں سے ہو سکے۔ دوسری طرف دن میں 4 بار وہ عورتیں جو مامائی کا کام کرتی تھیں، قابلہ کا کام کرتی تھیں، جو گائنالوجسٹ تھیں، وہ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام پڑھے محمد وعلی محمد۔ میں چاہتا ہوں کہ اس عید کا مقصد آپ سمجھ سکیں کہ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ وہ خواتین دن میں کئی بار امام عسکری علیہ السلام کے گھر میں فوجیوں کے ساتھ داخل ہو جاتی تھی اور گھر میں جتنی بھی کنیزیں یا خواتین تھیں ان کی تفتیش کرتی تھی کہ کسی خاتون کے وجود میں حمل کے آثار ہیں کہ نہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ کتنی بڑی سازش ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر بھی چین سے نہ رہ سکیں۔ حکومت ہے، تخت ہے، تاج ہے، طاقت ہے، فوج ہے، لشکر ہے، تب بھی ظالم حکمراں اس امام سے ڈرتے ہیں جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اس امام سے گھبراتے ہیں جو ابھی وجود میں آیا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے ان کو معلوم ہے کہ مسئلہ امامت ایک ایسا عظیم مسئلہ ہے کہ جس کے اندر ظالموں کے تخت کو پلٹنے کی صلاحیت، امام کو قتل کر کے یزید نے یہ سوچا تھا کہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود زینب کبریٰ جو نمائندہ امامت تھیں، انہوں نے آل امیہ کے اوپر کوفہ و شام حرام کر دیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ بہت غور سے سنیے گا، میں اپنے بچوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ تو اب ایک طرف سے امام بظاہر آزاد ہیں لیکن حقیقتاً نظر بند ہیں، انڈر سرویلانس ہیں۔ بظاہر آزاد ہیں، حقیقتاً نظر بند ہیں، انڈر سرویلانس ہیں۔ عورتوں کی ٹیم چھان بین پہ لگی ہے، جو فوجی ہیں وہ کسی کو آنے نہیں دیتے، جانے نہیں دیتے، جو جاسوس ہیں وہ اس گلی سے گزرنے والوں کا نام پتہ حلیہ لکھ رہے ہیں۔ چاہتے یہ ہیں کہ شیعوں کا اور امام کا رابطہ آپس میں ختم کر دیں، ایک طرف موجودہ امام کی فعالیت اور اس کی حیثیت کو خاک میں ملا دیں، دوسری طرف آنے والے امام کو دنیا میں نہ آنے دیں۔ یہ سازش ہے، یہ سازش ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جو عہدہ الہی مکاری اور سازشوں کے مقابلے میں فتح حاصل نہ کر سکے، وہ عہدہ الہی مکروا مکرن ومکر اللہ مکرن واللہ خیر الماکرین، ان ظالموں نے سازش کی، اللہ نے بھی سازش کے مقابلے میں ایک اسٹریٹجی و حکمت عملی تیار کی، اور اللہ سے زیادہ کوئی بہتر پروگرامر اس دنیا میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔
کہا شاہ حضرات محفل یا مجلس کے شروع ہوتے ہی آ جائیں تو آپ کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیسے جنتی ہیں کہ جنت کو انتظار کرواتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ بہرحال ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ المختصر، تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ یہ مشکل تھی۔ اب امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک طرف شیعوں سے ارتباط میں رہیں، شیعوں سے ٹچ میں رہیں، کانٹیکٹ میں رہیں، دوسری طرف آنے والے امام کی حیثیت اور اس کا وجود شیعوں کو متعارف کرائیں۔ نہیں غور کر رہے نہیں کریں، سوئیے نہیں خدا کی قسم۔ ایک طرف امام علیہ السلام شیعوں سے ارتباط برقرار کرے۔ دیکھو اگر شیعہ اپنے امام سے دور ہو جائے تو وہ کیسے راستہ پائے گا، کیسے ہدایت پائے گا؟ دعائے زیارت مبارک جامعہ میں ہے کہ من لحقکم نجا ومن تخلف عنکم غرقا وہوا۔ اے اہل بیت، جو تم سے جڑا رہا وہ نجات پا گیا، اور جو تم سے دور رہ گیا وہ امام کی ذمہ داری ہے کہ امت کو اپنے سے جوڑے رہے۔ دوسری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے شیعوں کے جان مال آبرو کی حفاظت کرے۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ خود کو بھی ہلاکت اور موت کے راستے میں قرار نہ دے کہ کہیں کاروان ہدایت بغیر ہادی اور رہبر کے رہ جائے۔ یہ چیلنجز ہیں، یہ وہ مسائل ہیں جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے سامنے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو اب امام حسن عسکری علیہ السلام کو چند ایسے کام کرنے جس کی وجہ سے، نظر میں ادھر رکھیے، جس کی وجہ سے شیعہ امام سے دور نہیں، دیکھیے جو سو رہا اس کو جگائیے، شیعہ امام سے دور نہ ہو۔ ایک آج کی زحمت ہے، بس صبح میں جا رہا ہوں وہاں سے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ شیعہ امام سے دور نہ ہو۔ دوسری چیز جو ہے کہ شیعوں کو آخری امام کی ولادت اور پیدائش اور ان کے وجود کی اطلاع بھی ملنی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ شیعوں کو معلوم ہو کہ امام ہیں لیکن دشمنوں کو پتہ نہ چلے کہ امام علیہ السلام دنیا میں آ گئے ہیں۔ دشمنوں کو پتہ نہ چلے کہ امام علیہ السلام دنیا میں آ گئے ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہے، اچھا اگر ایسا ہوتا کہ شیعہ جیسے زین پور میں ہیں اتنے شیعہ ہوتے تو کسی نہ کسی ذریعے سے ان سے رابطہ ہو جاتا، لیکن آخری دور ہے اور شیعہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ صرف میں شیعہ شہروں کے نام گنا دیتا ہوں۔ مصر میں شیعہ کثرت سے، سنیے گا تو سناؤں گا،
باندھے بندیاں بازار نہیں لگتی. اگر آپ کی توجہات ہے تو میں سناؤں بھائی اللہ 2-3 جملے مبارکباد کہہ کے اتر آؤں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک صلوات قاعدے سے پڑھیے تاکہ لگے کہ آپ بیدار ہیں. کچھ شربت ہے اسلامی. میں نے کہا تھا کہ شبیل اور شربت لگاؤ, سوکھے محفل نہیں ہوتی. کہاں ہے شربت؟ لے آؤ دو سب کو صلوات پڑھو محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھتے محمد والے محمد. توجہ کریں انشاءاللہ محاضر بھی آ جائے گا. اب آپ کے اذہان میری طرف ہوں. تو اب شیعہ میں گناتا ہوں کہاں کہاں پھیل گئے تھے اس زمانے میں. مصر جس کو آپ ایجپٹ کہتے ہیں, افریقہ کا علاقہ ہے, وہاں شیعہ ہیں ایک. حجاز جس کو میں اپنے منہ سے گالی نہیں بک سکتا, سعودی عرب. چوروں کے نام پہ ملک کا نام نہیں ہوتا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. جس کو یہ سعودی عرب کہتے ہیں اس کا نام حجاز محمدی تھا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. یاد رکھیے گا, مصر ایک, حجاز مکہ مدینہ زہران ابہا دمام قطیف احسا, یہ پورا حجاز جس کو آج کے زمانے میں آل سعود کا ملک مانا جاتا ہے. تیسری جگہ جہاں شیعہ تھے کہاں تھے؟ عراق. کہاں تھے؟ عراق. عراق کم سے کم 800-900 کلومیٹر 1000 کلومیٹر لمبا ملک ہے عراق. عراق میں کوفہ, بصرہ, سامرہ, واسط, زبیر, اربیل, عمارہ, موصل, یہ عراق. چوتھے ملک جہاں شیعہ پھیلے تھے وہ ایران. ایران میں قم, قزوین, ابہر, نیشاپور, خراسان, خوزستان, سیستان, اصفہان. پانچواں ملک جہاں شیعہ تھے وہ افریقہ تھا. زنجبار, ایتھیوپیا جس کو حبشہ کہتے ہیں. اس کے بعد افریقہ کے اطراف میں بسنے والے علاقے, شامات میں شیعہ تھے. شامات میں جسے آج لبنان کہتے ہیں وہاں شیعہ تھے. دمشق کے آس پاس شیعہ تھے. اس کے ساتھ ساتھ مرج العذراء جہاں کے اوپر حجر ابن عدی کو دفن کیا گیا ہے وہاں شیعہ تھے. سندھ کے علاقے میں جو اب موجودہ پاکستان میں ہے, لیکن اس زمانے میں سندھ پورا ہندوستان کہا جاتا تھا. سندھ میں لاڑکانہ میں, سندھ میں, لاہور میں سارے شیعہ تھے. ساتواں ملک جہاں شیعہ تھے وہ افغانستان تھا. نہیں ضائع کر رہے ہو میری محنت کو. وہ افغانستان تھا. افغانستان میں کابل, قندھار, بلخ, یہ وہ علاقے تھے کہ جہاں کو ہزارہ جات شیعہ تھے. ازبکستان میں شیعہ تھے جہاں بلخ و دوشنبہ ہے. ترکمنستان میں شیعہ تھے, گرجستان میں شیعہ تھے. یہاں شیعہ پھیلے تھے. تو اب پہلا کام جو امام نے کیا وہ یہ ہے کہ ایک خفیہ ایجنسی بنائی. لفظ استعمال ایسے کر رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں. ایک خفیہ انٹیلیجنس بنایا, ایجنسی بنایا جس کا نام نظام وکالت رکھا. کیا رکھا؟ نظام وکالت.
ہر شہر میں ایک نمائندہ رکھا، اس نمائندے سے جڑنے والا ایک نمائندہ رکھا، اس سے جڑنے والا ایک نمائندہ رکھا۔ وہ نمائندہ آنے کے بعد بغداد میں کسی نہ کسی ایک شخص کو جواب دہ ہوتا تھا، اور وہ اس محلے کے نمائندے سے ملتا تھا، وہ جا کے امام کے دوسرے نائب عثمان ابن سعید سے ملاقات کرتا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ میں چاہتا ہوں اس محفل کے بعد آپ کی معلومات اپنے امام کے بارے میں بہت زیادہ ہو جائے، لہذا بیدار رہ کے سنیے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ عثمان ابن سعید سے وہ ملتا تھا۔ اب امام علیہ السلام نے شہر سامرہ میں کچھ اصحاب رکھے تھے کہ جن کے کام ظاہراً معمولی تھے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابن بقال، جو سبزیاں بیچتا تھا۔ چند شخص تھے جن کا نام تھا زیات، جو پیپوں میں بھر کے تیل بیچتے تھے۔ چند شخص تھے جن کا نام تھا خشاب، جو بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ کچھ ایسے تھے جو پتھر کا کام کرتے تھے، ان کو حجار کہا جاتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ شہر میں بڑھئی کی ضرورت ہے، بقال کی ضرورت ہے، سبزی بیچنے والے کی ضرورت ہے، تیل بیچنے والے کی ضرورت ہے، لکڑی بیچنے والے کی ضرورت ہے۔ اب یہ کبھی تیل کے بہانے، کبھی سبزی کے بہانے، کبھی راشن کے بہانے، کبھی تیل کے بہانے، کبھی سبزی کے بہانے، کبھی راشن کے بہانے امام کے گھر آتے تھے۔ خود عثمان ابن سعید کو ابن زیات کہا جاتا ہے، یہ ہر مہینے 10 سے 20 پیپے تیل کے خیک جس کو بولتے ہیں بڑے بڑے لے آتے تھے اور امام کے گھر پہنچاتے تھے۔ امام کے گھر پہنچاتے تھے۔ اب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ حسن عسکری کے غلام زیادہ ہیں، حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں تیل کا خرچہ زیادہ ہے، لہذا تیل منگاتے ہیں۔ لیکن اتنی اسٹریٹجی اور حکمت عملی سے ان پیپوں کے اندر 2 دیواریں بنائی تھی، ان دیواروں میں شیعوں کے سوالات ہوتے تھے اور واپسی میں امام کے جوابات ہوتے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ سبزی بیچنے والا آیا، امام کی کنیز نے کہا کہ بقال اندر آؤ، ہمیں ساری سبزیاں چاہیے۔ لوکی کے اندر خط، بیگنوں میں خط، سبزیوں میں خط۔ حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ راشن آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں ہدایت آتی تھی، نصیحت جاتی تھی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اس کو کہتے ہیں نظام وکالت۔ اب آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ قم سے اٹھ کے یا سندھ سے اٹھ کے امام عسکری کے محلے میں پوچھنے جائیں گے، چہرہ الگ، لباس الگ، زبان الگ، تو پکڑے جائیں گے نہیں پکڑے جائیں گے؟ لہذا امام علیہ السلام اگر کوئی ڈائریکٹ ملنے بھی آنا چاہتا تھا، ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا ہم آپ سے ڈائریکٹ پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں ڈائریکٹ جواب نہیں دیتا، جو عثمان بن سعید کہتا ہے وہی میں کہتا ہوں۔ عزیزو، ایک دن خلیفہ غصے میں اپنے وزیر ابن جنی سے کہتا ہے حسن عسکری 3 سال سے زندان میں ہے، لیکن نہ کوئی شیعہ بھٹک رہا ہے، نہ کوئی گمراہ ہو رہا ہے، کیسے چل رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں معلوم، جنات آتے ہیں، انسان آتے ہیں، یہ یہاں سے بیٹھ کے خط لکھتے ہیں، وہاں سے جواب آتا ہے، نہ ہم سمجھ پاتے ہیں نہ پکڑ پاتے ہیں۔ صلوات بر محمد آل محمد۔
تو یہ نظام وکالت بنایا امام علیہ السلام نے۔ اب آپ کو ایک بات بتاؤں، ہوتا کیا ہے، چھٹے امام تک شیعہ بہت زیادہ امام سے اٹیچ تھا، بہت زیادہ مرتبط تھا۔ سر میں درد ہوا 3 بجے رات کے، ابن رسول اللہ سر میں درد ہو رہا ہے، امام نے دعا پڑھ دیا، ٹھیک ہو گیا۔ چھوٹا سا مسئلہ پیش آیا، 5 بجے ابن رسول اللہ مسئلہ بتا دیجئے۔ تو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو گود میں رکھا جاتا ہے، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو دور کیا جاتا ہے۔ نہیں، اگر آپ نہیں سمجھے تو میری بات ختم ہو گئی۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو آغوش میں رکھا جاتا ہے، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو عادت ڈالی جاتی ہے کہ خود بھی فیصلہ کرو، خود بھی سمجھو، خود بھی غور کرو، خود بھی فکر کرو۔ چھٹے امام تک اہل بیت نے شیعوں کو 1 منٹ بھی اپنے سے دور نہ ہٹنے دیا۔ کیوں؟ ولایت کی تربیت کرنی تھی، لعنت کی تربیت کرنی تھی، صلوات سکھانا تھا، حلال سکھانا تھا، حرام سکھانا تھا۔ لہذا جب یہ بڑے ہو گئے تب اماموں نے ذرا فاصلہ کرنا شروع کیا۔ عزیزوں، امام عسکری کے زمانے کے آتے آتے اب شیعہ امام کو نہیں تلاشتا تھا، بلکہ اس کو معلوم تھا کہ قم میں نمائندہ کون ہے، شام میں نمائندہ کون ہے، مصر میں نمائندہ کون ہے، یمن میں نمائندہ کون ہے، کس سے مسئلہ پوچھنا ہے، کس سے سیاست جاننی ہے۔ عزیزوں، امام عسکری پہ لاکھوں درود و سلام۔ نظام وکالت نظام مرجعیت کی انتہا کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ میرے قوم کے بزرگوں کا کیا کہنا، ٹیک لگا کے بیٹھے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ آگے آؤ، آگے آؤ، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ نظام وکالت ہے۔ نظام وکالت جب اپنے کمال تک پہنچا تو کس نظام میں تبدیل ہو گیا؟ نظام، بولو نا بھائی، نظام وکالت جب کامل ہوا تو کس نظام میں پہنچ گیا؟ نظام مرجعیت میں۔ عزیزو، ہمیں امام کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے اماموں نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ 1500 سال نہیں، اگر 10,000 سال بھی نہ آئیں تو نہ شیعہ گمراہ ہوگا نہ بھٹکے گا۔ نہ شیعہ گمراہ ہوگا نہ بھٹکے گا۔ اوروں جیسے نہیں ہے کہ 4 لولے لنگڑے امام پیدا ہوئے، ان کے مرنے کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، لہذا اب کوئی جواب نہیں ہے۔ عزیزو، سوال ہزاروں ہیں، جواب کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں سوال سے پہلے جواب حاضر ہے۔ مرجعیت نہیں ہے، یہ اماموں کی ہدایت کی ایک جھلک ہے۔ صلوات بر محمد۔ دیکھو، صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ یہ نظام مرجعیت اتنا کامل نظام ہے، یہ اماموں نے ہم کو سکھایا ہے۔ اور عزیزوں، نظام مرجعیت کو دیکھو، نظام امامت سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہمارے ایک بوڑھے مرجع سے امریکہ ڈرتا ہے، اسرائیل ڈرتا ہے، یہ خود ڈرتے ہیں۔ کون سی طاقت ہے؟ الیاذ باللہ، نہ ہاتھ میں اسلحہ ہے، نہ فوج ہے، نہ فورس ہے، ٹوٹی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھٹی ہوئی قالین پہ بیٹھے ہوئے ہیں،
تب بھی امریکہ ڈرا جا رہا ہے، مرا جا رہا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اس مذہب میں شخص کی قیمت نہیں ہوتی ہے، اس مذہب میں اس کرسی پہ کوئی بیٹھے، حاکم مہدی ہے۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے۔ ایمان میں ہوتا ہے اجالا، جان تو جا سکتی ہے، جان تو جا سکتی ہے، ایمان جا نہیں سکتا، ایمان جا نہیں سکتا۔ ایسا ہوتا ہے علی والا نعرہ تو پہلا کام کیا، نظام وکالت کو ترتیب دیا۔ کہتے ہیں کہ امام کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو الادیان۔ نام کیسا رکھا پتہ نہ چلے۔ اچھا آپ دیکھیں پہلے نائب کا نام کیا ہے؟ عثمان ابن سعید۔ شیعوں والا نام ہے، سو رہے ہو؟ نام کیسا رکھا اوروں کا؟ نہیں یار دیکھو، نہیں ایسے مزہ نہیں آ رہا۔ نام کیا رکھا؟ عثمان ابن سعید۔ لقب کیا؟ عمری۔ اب حکومت خوش کی تھی، اپنا آدمی ہے، لہذا نہ پولیس پکڑ رہی ہے، نہ چھان بین ہو رہی ہے، نہ تفتیش ہو رہی ہے۔ میاں اسی کو تو عقل مندی کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ دوسرے نائب کا نام کیا ہے؟ محمد ابن عثمان۔ عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان۔ نام، کام کیا ہے؟ تیل بیچنا، زیات ہیں۔ تو امام کے جتنے بھی اصحاب تھے کوئی نام سے ان کو پکڑ نہیں سکتا۔ نام سے تھوڑی کوئی شیعہ ہوتا ہے، کام سے شیعہ ہوتا ہے۔ اگر نام اچھا ہو کام اچھا نہ ہو تو نام شیعہ ہے، کام غیر شیعہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ ابو الادیان سے آپ نے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ لکڑیاں جو ہیں، گٹھر تھا، تراشی ہوئی لکڑیاں تھی، گٹھر تھا، اس کو لے جا کے فلاں بڑھئی کو دے دو۔ اب اس نے گٹھر اٹھایا، اب پتلی پتلی گلیاں آج بھی ہوتی ہیں، آپ کے یہاں بھی ہوتی ہے، تو ایک خچر والا آ گیا، ادھر سے ابو الادیان گزرے، راستہ بند ہو گیا۔ ابو الادیان کو غصہ آیا، انہوں نے ایک ڈنڈا اس کو مارا۔ جیسے ہی مارا لکڑی ٹوٹ گئی، تو لکڑی کے اندر کاغذ دکھا، لکڑی کے اندر کاغذ دکھا۔ جلدی سے انہوں نے ابا ڈالی اس کے اوپر، اٹھایا، لے کے آئے۔ امام علیہ السلام نے کہا تھا دیکھو میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر کوئی تمہیں گالی بھی دے تو چپ رہنا، کام کرنا ضروری ہے، بات کرنا ضروری نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ، کیوں؟ کوئی شربت کیوں نہیں پلایا؟ شربت کیوں نہیں؟ محفل میں پینا کھانا بھی ثواب ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ دے دیں، لوگ پیتے رہیں، سنتے رہیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ ہوتا ہے ایران میں ایسے، عراق میں ہوتا ہے، محفلوں میں لوگ مٹھائیاں بھی کھاتے رہتے، ذکر حیدر بھی، دہن بھی شیرین اور فکر و نظر بھی شیرین۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ بعد میں پلا دیں، کیوں بعد میں؟ ابھی پلاؤ۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ عالم کو سے سیکھا جاتا ہے، سکھایا نہیں جاتا۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔
سلامتی ہے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے صلوات پڑھ دے. بس میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں. لہذا یہ ہے نظام پہلا کام کیا کیا؟ نظام وکالت کی بنیاد رکھی تاکہ کوئی شیعہ گمراہ نہ ہو، قوم امام سے دور نہ ہو. دوسرا کیا کام کیا؟ چونکہ ہر طرف سے شیعوں کے اوپر فورس تھا، ہر طرف سے دباؤ تھا، لہذا بہت سے شیعہ حضرات مالی مشکلات میں گرفتار تھے. امام علیہ السلام نے ایک دوسری تنظیم بنائی. اس تنظیم کا نام اعانت المومنین تھا. مومنوں کی اعانت. ابو ہاشم جعفری امام عسکری علیہ السلام کے ہمیں پیو نا، کیوں نہیں پی رہے ہو؟ کیا غلط سمجھ رہے ہو اس چیز کو؟ تو پیو. سرکار ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ابو ہاشم جعفری امام عسکری علیہ السلام کے شاگرد ہیں اور حضرت جعفر طیار کی اولاد ہے. ادھر دیکھیں، جعفر طیار کی انشاءاللہ یہ آپ تک پہنچے گا. شیرین کام بھی ہوئیے گا، شیرین فکر بھی ہوئیے گا انشاءاللہ. امام عسکری کے شاگرد تھے ابو الادیان. ہاں توجہ ادھر رہے، خاموشی سے ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ابو ہاشم جعفری امام حسن عسکری کے ساتھی تھے، شاگرد تھے. جعفری اس لیے کہتے تھے کہ وہ حضرت جعفر طیار کی اولاد سے تھے. ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلے. امام ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کچھ لکھ رہے تھے. میں جب اندر داخل ہوا تو امام تھے نہیں اور قلم چل رہا تھا. امام تھے نہیں اور قلم چل رہا تھا. میں واپس آیا، میں نے کہا آقا آپ تو تھے نہیں، قلم چل رہا تھا. فرمایا وہ امام ہی کیا جس کی اطاعت قلم و ما قلم نہ کرے. ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں میں حج کرنے گیا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی عرفات کے میدان میں بیٹھ کر تھیلی تھیلی پیسہ لوگوں کو دے رہا ہے. پیتے رہیے سنتے رہیے. تھیلی تھیلی پیسہ لوگوں کو دے رہا ہے، لیکن لینے والا صلوات پڑھتا ہے. ارے صلوات وہی پڑھے گا جس کا محمد و آل محمد سے تعلق ہوگا. کہتے ہیں میں کھڑا دیکھتا رہا، دور سے حساب کرتا رہا. اس شخص نے کم سے کم 30,000 دینار، توجہ میری طرف، کتنے دینار؟ 30,000 دینار. ایک دینار 3.5 گرام سونا ہوتا ہے. ایک دینار یعنی 3.5 گرام سونا. تو اگر 3.5 کو 30,000 سے ضرب دیجئے تو کتنا ہوا ہے صاحب؟ کلو بھائی 1,000 گرام کا 1 کلو ہوتا ہے. 3.5 گرام کا 1 دینار ہوتا ہے. کہ میں نے حساب کیا تو 30,000 دینار اس شخص نے بانٹا. لوگ آتے تھے لے کے چلے جاتے تھے. کہتے جب میں سامرہ آیا میں نے کہا مولا میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ 30,000 دینار بانٹ رہا تھا. پتہ
پتہ نہیں کون آدمی تھا، فرمایا آدمی ہمارا تھا، پیسہ ہمارا تھا، لینے والے ہمارے تھے۔ کہ مولا پتہ نہ چلے، فرمایا اس لیے خفیہ انداز میں کام کرتا ہوں کہ شیعہ زندہ رہے، دشمن جہنم رہتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ بس میری بات تمام ہوئی، باتیں تو بہت سی کرنے کی ہیں۔ تو اب دو کام، تیسرا کام کیا کیا امام علیہ السلام نے؟ امام علیہ السلام نے کچھ ایسے لوگوں کی تربیت کی جو معاشرے میں ایک ستون، استمبھ کی حیثیت رکھتے ہوں، سماج میں ایک ستون کی حیثیت رکھتے ہوں۔ امام نے 250 عالم مجتہد فقیہ تربیت کیے اور اسلام کے ہر کونے میں پھیلا دیا۔ عزیز و شہر والا جو اماموں کو نہیں مانتا تھا وہ ان کے پاس آ کے علم حاصل کرتا تھا۔ عزیز و نتیجہ یہ ہوا کہ عراق سے لے کر مصر تک، مصر سے لے کر حجاز تک، حجاز سے لے کر ایران تک جس مذہب کا ڈنکا بج رہا تھا اس کو مذہب شیعہ کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ ایک عالم تھا جس کا نام تھا محمد ابن اسحاق کندی۔ کیا نام تھا؟ محمد ابن، بھائی شربت مجھے بھی دو، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ میں بھی تو غلام علی ہوں آپ کی طرح، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو نام تھا محمد ابن اسحاق کندی۔ محمد ابن اسحاق کندی جو تھا اس کو دنیا کی جتنی پرانی زبانیں تھی سب کا علم تھا۔ توجہ کریں، دنیا کے جتنی بھی پرانی زبانیں تھی، سنسکرت وہ جانتا تھا، عربی وہ جانتا تھا، ترکی وہ جانتا تھا، فارسی وہ جانتا تھا، یونانی زبان وہ جانتا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ خلیفہ کی طرف سے وزارت تعلیم کا وہ صدر تھا۔ دنیا میں جتنی بڑی بڑی کتابیں تھیں ان کا ترجمہ اس نے کاہے میں کرنا شروع کیا؟ عربی میں۔ الگ الگ زبانوں کی کتابیں عربی میں ترجمہ ہوئیں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کلیلہ اور دمنہ۔ اصل میں اس کتاب کا نام سنسکرت میں جو ہے وہ کلیل و دیتیہ یعنی فرشتہ اور شیطان۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ السلام علی الحسین، صلوات بر محمد وعلی محمد۔ دیکھیے نا محفل میں جو مردنگی چھائی تھی وہ جاگ گئے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ تو اب اس نے جو ہے الگ الگ زبانوں سے بڑی بڑی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کر کے عربی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ امت مسلمہ قرآن چھوڑ دے،
احادیث پیغمبر چھوڑ دے، نہج البلاغہ اور کلمات معصومین چھوڑ کر سنسکرت کی کتابیں، یونان کی کتابیں، طب کی کتابیں پڑھے تاکہ قرآن کا سسٹم ڈاؤن ہوتا جائے. یعنی کھڑا کیا تھا مقابلے اسلام و قرآن میں. اور اس کے بعد اس نے جب ترجمہ کیا، لوگوں نے استقبال کیا، تو ایسی صورت میں اس سے خلیفہ نے کہا کہ تم قرآن کے خلاف کوئی کتاب لکھو. اس نے کتاب لکھی جس کا نام تھا قرآن میں کریش، تناقض، یعنی قرآن کی آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہے. اگر آیتیں آپس میں ٹکرائیں تو خود قرآن اپنے کو ختم کرتا ہے. لو کان من عند غیر اللہ لوجدتم فیہ اختلافا کثیرا. اگر اللہ کی کتاب نہ ہوگی تو ہر صفحہ دوسرے صفحے کے مقابلے میں ہوگا. 20 سال لگایا اس نے، کتاب تیار ہو گئی. وہ آیتیں جو دوسری آیتوں کے خلاف تھیں اس کو اس نے جمع کیا. جمع کرنے کے بعد منظر عام پہ لانے والا تھا. میں امام کی خدمت بتا رہا ہوں، منظر عام پہ لانے والا تھا. امام نے اپنے ایک شاگرد سے کہا جا اس کے پاس رہ، اس کی خدمت کر. ادھر دیکھیں، جا اس کے پاس رہ، اس کی خدمت کر. اتنا اس کے ساتھ گھل مل جا کہ وہ مانوس ہو جائے، اپنا ہر کام تجھ سے کرانے لگے. کہتے میں گیا، خدمت کیا، صبح سے شام تک کاپی اتارتا تھا، اس کی خدمت کرتا تھا. جب وہ بالکل مجھ سے مانوس ہوا تو اس نے اپنی کتاب مجھے دیا کہ میں اسے پڑھوں. میں پڑھتا تھا، لکھتا تھا، وہ مجھے اولاد جیسے ماننے لگا. جب مانوس ہو گیا تو امام عسکری نے اس سے کہا شاگرد سے کہ جا اسحاق قندی سے یہ کہے، توجہ کیجئے گا تو لطف آئے گا، اسحاق قندی سے یہ کہے کہ جو تو کہہ رہا ہے کہ قرآن کی آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہے، تو کیا تجھے یقین ہے کہ جو تو سمجھا ہے وہی اللہ کہنا چاہتا ہے؟ جو تو سمجھا ہے وہی اللہ کہنا چاہتا ہے. ایک جگہ کیا ہے، لا تدرک الابصار، خدا کو آنکھیں نہیں دیکھیں گی. دوسرے جا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے. تو اب لگتا ہے نا کہ ایک طرف تو جسم نہیں ہے، دوسری طرف ہاتھ ہے، پس ٹکراؤ ہے. مطلب یہ کہنا چاہا کہ خدا کی ذات کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن ید سے مطلب قدرت کے ہے، یعنی اللہ کی قدرت ہر طاقت سے بڑی طاقت ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اسحاق قندی سے کہا جو تو سمجھا ہے کیا وہی اللہ نے کہنا چاہا یا وہ کچھ اور کہنا چاہتا ہے؟ تو کچھ اور سمجھتا ہے. اسحاق قندی نے کتاب رکھ دی. کہا پھر سے کہے. کہا حضور آپ کہہ رہے ہیں اس آیت میں ٹکراؤ ہے، کیا ضروری ہے کہ جو آپ نے سمجھا وہی وہ کہنا چاہتا ہو سکتا ہے وہ کچھ اور کہنا چاہتا ہو اور آپ سمجھے کچھ اور ہے. ٹہلتا رہا. کہا پھر ایک بار کہے. 20 سال کی محنت ہے. پھر ایک بار کہے. کہا حضور جو آپ سمجھ رہے ہیں کیا ضروری ہے کہ اللہ نے وہی کہنا چاہا ہو؟ آپ سمجھ کچھ اور رہے ہیں. اس نے رات بھر اپنی لکھی ہوئی کتاب جلاتا رہا. جب صبح ہوئی ہاتھ پکڑا، یہ بتا یہ فکر تیرے ذہن میں کیسے آئی؟ یہ فکر تیرے ذہن میں کیسے آئی؟ اس نے کہا میں نے سوچا ہے. کہ چپ ہو جا، میں نہیں سمجھ سکا، تو سمجھے گا. اس نے کہا نہیں میری ہے. کہا صحیح بتا، یہ مال کسی اور گھر کا لگتا ہے. اس نے کہا ہاں حسن عسکری نے بتایا ہے.
اسحاق کندی کہتا ہے خدا کی قسم جو ہم جیسے ٹیلنٹڈ لوگوں کو ہدایت دے سکتا ہے وہ خانہ زہرا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھو صلوات بر دے محمد و آل محمد۔ ایسے افراد بعد میں وہ اسحاق قندی توبہ کر کے شیعہ ہو گیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں پڑھے لکھے علماء کو مذہب پیش کرو، خود بخود لات و حبل و عزا کو ٹھوکر مار کے علی و فاطمہ کے دروازے پہ آ جائیں گے۔ صلوات فرد محمد آل محمد۔ تیسرا کام، پہلا کام نظام وکالت، دوسرا کام مومنوں کی مدد، تیسرا کام وقت کے امام کے لیے ذہنوں کو تیار کرنا، آخری بات زحمت تمام، اور آج کے بعد زحمت نہیں ہوگی، میں کل جا رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ میں اپنے کو زحمت سمجھتا ہوں، لیکن الحمدللہ آپ مومن ذکر علی کو نعمت سمجھتے ہوں گے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تیسرا کام کیا کیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا راستہ آسان کرنا اور شیعوں تک امام کے آنے کے لیے راستہ تیار کرنا۔ پہلا قدم کیا کیا؟ پہلا اپنے جو خاص اہل بیت تھے ان سے امام کو متعارف کرایا۔ اب جاسوس روز آ رہا ہے، خواتین کی تفتیش کر رہا ہے، کہیں کوئی حمل نظر نہیں آ رہا، کہیں کوئی ولادت کا اثر نظر نہیں آ رہا، رپورٹیں ہو رہی ہیں کہ صاحب وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں تو کوئی آثار ہی نہیں ہے، ساری کنیزیں کہیں سے سب کی سب کنواری نظر آتی ہیں، کسی کے یہاں ولادت کے آثار نہیں ہیں۔ ادھر تفتیش گئی، ادھر حضرت نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ میری پھوپھی حکیمہ خاتون کو بلا کے لے آؤ، میری پھوپھی حکیمہ خاتون کو بلا کے لے آؤ۔ حکیمہ حضرت محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھی۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ حضرت حکیمہ، ایک اور بات بتا دوں، ہر زمانے میں اہل بیت میں ایک ایسی خاتون تھی جس کا مقام ہو بہو زینب کبریٰ جیسا تھا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ حضرت حکیمہ کو پورا سامرہ ستی کہتا تھا، یعنی سیدتی۔ حضرت حکیمہ تشریف لائیں تو امام نے فرمایا یا بنت رسول اللہ، وہی خطاب امام حسین و زینب والا، یا بنت رسول اللہ، وہ کنیز جس کا نام سوسن ہے، جس کا نام نرجس ہے، جس کا نام نرجس ہے، اس کے یہاں ولادت ہونے والی ہے۔ حضرت حکیمہ آئیں، اوپر سے نیچے تک دیکھا، یبن رسول اللہ کوئی آثار ولادت تو ہے نہیں ہے۔ فرمایا پھوپھی جان چشم بصیرت سے دیکھیے۔ اس کے بعد حضرت حکیمہ حضرت نرجس کو حجرے میں لے کے گئیں، کہتی ہیں میں نے نماز مغرب پڑھی، کوئی آثار نہیں، میں نے دعائیں پڑھی، کوئی آثار نہیں۔ اس کے بعد نصف شب کے لیے میں نماز شب کے لیے کھڑی ہو گئی، 2 رکعت پڑھا، نصف شب گزری، کوئی آثار نہیں۔ اب آپ نے سمجھا یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں جن کی راتیں سو کے نہیں گزرتی ہیں، عبادتوں میں گزرتی ہیں۔
زندہ باد محمد آل محمد۔ بس اس موضوع کو تمام کر دو، بات کو ختم کیا میرے دوستو۔ حضرت حکیمہ تقریباً کہتی ہے میں نماز صبح پڑھ چکی، تو میں نے کہا یا ابن رسول اللہ کوئی آثار نہیں ہے؟ فرمایا پھوپھی اماں گھبرائیے نہیں، وعدہ الہی پورا ہونے والا ہے۔ نماز صبح ختم کی، کہتی ہے میں نرجس کے قریب گئی، میں نے کہا اے نرجس کیا تم کرامت الہی محسوس کر رہی ہو؟ کہتی ہے ہاں مادر گرامی مجھے کرامت الہی محسوس ہو رہی ہے۔ عزیزو اس کے بعد روایت خاموش ہے۔ روایت کہتی ہے حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہیں میری پلک جھپکی، اچانک میں نے کیا دیکھا کہ ایک چاند کا ٹکڑا ہے جو سجدے میں ہے اور آواز دیتا ہے میرے دادا کا نام محمد ہے، باپ کا نام علی ہے، ماں کا نام فاطمہ ہے اور میں مہدی ہوں۔ زندہ باد محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد عالم۔ اور عزیزو اس کے بعد حضرت مہدی سلام اللہ علیہ نے گفتگو کی۔ حکیمہ کہتی ہیں کہ 2 دن کے بعد میں گھر آئی تو دیکھا کہ حضرت جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں، میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں السلام علیکی یا امتی، پھوپھی اماں سلام۔ حضرت حکیمہ کہتی ہے میں کانپ گئی، میں حضرت عسکری کے پاس پہنچی، فرمایا بیٹا یہ تو عیسیٰ مسیح سے بھی آگے ہے۔ فرمایا اے پھوپھی اماں یہ 1,24,000 انبیاء 13 معصومین کی آرزو اور صداقت خدا، حقانیت قرآن، واقعیت فاطمہ زہرا مہدی اکبر ہے۔ یہ ہے حضرت مہدی سلام اللہ علیہ۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے معرفی کی، 27 افراد کو جمع کیا، 27 افراد کو جمع کیا وقتاً فوقتاً۔ قم کے جو سردار تھے ان کا نام تھا احمد ابن اسحاق قمی۔ احمد ابن اسحاق قمی ایک جماعت کے ساتھ امام حسن عسکری کی بارگاہ میں آئے۔ آنے کے بعد جو مال و جو امانت پہنچانی تھی وہ پہنچایا۔ جب پہنچا چکے تو اٹھے اور جانے لگے۔ دل میں خواہش تھی کہ کاش حجت خدا کی زیارت ہو جاتی، لیکن امام کی جلالت مانے ہے کہ امام کو اگر ضرورت ہوتی تو امام دکھاتے، نہیں دکھا رہے ہیں تو مصلحت ہے۔ کہتے ایک پیر ڈیوڑی پہ تھا، دوسرا پیر ڈیوڑی کے باہر تھا۔ پیچھے سے آواز لگائی احمد ابن اسحاق کیا اپنے آقا و ولی و حجت کو نہیں دیکھو گے؟